السلام علیکم دوستوں، پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام زمین کی جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی ان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ان کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 40 سالوں تک یوں ہی رہنے دیا، اس کے بعد اس میں روح ڈالی اور روح ڈالنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، کیونکہ ابلیس کے اندر تکبر آ گیا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اسے یعنی تمام جناتوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو تو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور تا قیامت ابلیس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ ابلیس نے اس دن سے یہ ٹھان لیا کہ وہ تمام انسان کو گمراہ کرے گا اور گناہ کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کرے گا۔ جو ایمان میں مضبوط ہوں گے وہ خود کو بچا لیں گے، جبکہ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اس واقعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ تکبر تھا، لہٰذا ہمیں اس سے بے حد پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں جس نے تکبر کیا، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ جو شخص اپنے کپڑوں کے لیے، مکان کے لیے، قبیلے پر، کسی بھی بات پر، اپنے علم پر بھی اگر فخر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، فخر کرنا، تکبر کرنا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور سے اظہار نہ کرے، یعنی ان کے سامنے اپنی کسی بھی چیز کا فخر اور غرور نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ اب ہم واپس آتے ہیں آدم علیہ السلام کے موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر پیدا کیا، یعنی ان کو جو تخلیق کیا تو وہ عالم تھے، ان کو سب چیز کے بارے میں علم تھی، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو علم رکھتے تھے، جاہل نہیں تھے، ان کو فرشتوں سے بھی زیادہ علم تھا۔ بے شمار احادیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے علم کا ذکر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو، یعنی آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی زبان عربی تھی اور یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام جنت میں تنہا زندگی گزار رہے تھے، تنہائی کو محسوس کرتے تھے۔ حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام وحشت اور تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ کافی سالوں تک تنہا زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ آخر کار ایک روز جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تب ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اماں حوا کو آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی اماں حوا علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے یعنی نیند سے جاگے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھا دیکھا، پوچھنے لگے تم کون ہو؟ اماں حوا علیہ السلام نے جواب دیا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کس لیے پیدا کیا گیا ہے تمہیں؟ تو اماں حوا نے جواب دیا کہ آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کر سکیں۔ فرشتوں نے جب اماں حوا کو دیکھا تو سوچا کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے
کہ انہیں ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ احادیث میں ابراہیم علیہ السلام کی جوزا یعنی ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ وہ اماں حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھیں۔ اس بات سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اماں حوا پورے کائنات کی تا قیامت تک پیدا کی جانے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھیں۔ ایک حدیث سے جو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326 ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھوں کے برابر تھے، یعنی ان کی لمبائی، ان کا جو قد تھا وہ 60 ہینڈز، یعنی ہمارا جو ہاتھ ہوتا ہے، ایک نارمل انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے، اس کے 60 ہاتھ کے برابر آدم علیہ السلام کا قد تھا، یعنی اپروکسیمیٹلی 90 فیٹ لمبائی تھی آدم علیہ السلام کی۔ آج ہم نے کیا کیا چیزیں جانی؟ آج ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ تکبر کسی بھی چیز کی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سے پہلا گناہ تھا جو وجود میں آیا تھا۔ دوسرا، ہمیں سلام کرنے کا طریقہ اور سلام کا جواب دینے کا طریقہ شروع دن سے، یعنی آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے بیچ سب سے پہلی جو گریٹنگ ہوئی تھی وہ سلام کی ہوئی تھی، اور وہ تا قیامت تک ویسے ہی چلتی رہے گی۔ اس کے بعد تیسرا، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اماں حوا کی پیدائش اور ان کی خوبصورتی، وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین عورتوں میں ہیں، یا سب سے زیادہ خوبصورت ترین عورت ہیں، اور ان کو کیسے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی لمبائی کتنی تھی، یعنی ان کا قد کتنا تھا۔ آج ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس سے بھی زیادہ معلومات لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔